نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنے کے، اور اسلام کے لغوی معنی اطاعت کرنے کے۔ ایمان کا تعلق قلب سے اور اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح سے، جسم سے۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے۔ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے اصطلاح میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق نہیں ہے۔ اسلام ایمان کے بغیر، ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور فرشتوں پر یقین کرتا ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن میں ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اس کو منافق کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص دل سے تصدیق تو کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ دل سے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ دل سے وہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ ظلم کی وجہ سے۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ ایمان شرعی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان اور اسلام کی مسافت اگر دیکھیں تو ایک ہے، لیکن ابتدا اور انتہا میں فرق ہے۔ ایمان کی ابتدا قلب سے ہوتی ہے، اور اعضاء یعنی ظاہر میں آ کر اس کی مسافت ختم ہوتی ہے، اور اسلام کی مسافت اقرار سے شروع ہوتی ہے اور قلب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والے جتنے تھے، دو طرح کے مومن تھے۔ متقی لوگ جتنے تھے، دو طرح کے متقی تھے۔ ایک متقی وہ تھے جن کا پہلا مذہب شرک تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مومن وہ ہیں جن کا پہلا مذہب نصارہ تھا یا یہودیت میں وہ تھے، پھر بعد میں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو دو طرح کے لوگ اس وقت مومن تھے۔ اس سے پہلے جو ذکر آیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا
جن کا پہلا مذہب شرک تھا، پھر وہ اسلام لائے۔ لیکن اب جو تذکرہ آ رہا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کے طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، تو اس آیت کا مخاطب وہ ہے جن کا پہلا مذہب یا تو یہودیت تھا یا نصرانیت میں وہ تھے۔ اسی لیے بما انزل الیک پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ وما انزل من قبلک بھی اس کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی، بلکہ ان کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ انہوں نے تورات کے زمانے میں، انجیل کے زمانے میں اس پر ایمان لایا اور اس پر عمل کیا۔ اب جو زمانہ آیا قرآن کا، تو اس زمانے میں وہ قرآن پر ایمان لایا انہوں نے اور پھر اس پر عمل کیا، تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ اگلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف یا آپ سے پہلے نازل کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اگر دوسری شریعت آنی ہوتی، کوئی دوسرا نبی آنا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، یا آپ کے بعد جو کتابیں آئیں گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اس میں نبیوں سے کہا گیا کہ آپ کے بعد نبی آئیں گے، آخری نبی، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا کہ آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر قرآن کی اس جیسی آیات بما ما انزل من قبلک 40-50 مرتبہ آ چکا ہے، اس جیسی آیات 40 سے 50 مرتبہ آیا ہے، اگر ان جیسی آیات پر ہی اکتفا کیا جاتا تو ختم نبوت ثابت ہو جاتا۔ صراحت کے ساتھ ختم نبوت کو ذکر کرنے کی ضرورت قرآن میں نہیں تھی اور نہ احادیث میں اس کی ضرورت تھی، صرف اور صرف انہی آیات پر اکتفا کیا جاتا۔ ان جیسی آیات کا اگر ہم تذکرہ کریں، وما ارسلنا من قبلک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا۔ تو ان جیسی آیات کا اگر ہم دیکھیں، کتاب کے پچھلی کتابیں نازل کی گئی، پچھلی جو وحی آئی یا پچھلے انبیاء آئے، تو پچھلے کا تذکرہ آ رہا ہے، بعد کا تذکرہ نہیں آ رہا۔ ہر جگہ من قبل من قبل من قبل، آپ سے پہلے، من بعد کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اگر صرف انہی آیات پر اکتفا کیا جاتا تو ختم نبوت کو ثابت کرنا آسان ہوتا، لیکن صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ متقی ہیں۔ آخرت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہوا، صرف عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ اگر عقیدہ آخرت انسان کے اندر بہت ساری
بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، نفسانی خواہشات بہت ساری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اگر وہ سچے طریقے سے، اگر وہ ان خواہشات نفسانی سے بچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عقیدہ آخرت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ قانون ہم جتنے بنا لیں، حکومتی سطح پر جتنے بھی پلان کر لیں، لیکن اگر ہم بچ سکتے ہیں گناہ سے تو صرف اور صرف عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ ایک شخص جری ہے گناہ پر، گناہ کرتا ہے، جیل جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر جیل جاتا ہے، وہ گناہ سے باز نہیں آتا، کیونکہ وہ گناہ کا عادی ہو چکا ہے۔ ایک شخص ہے جو شریف ہے، گناہ سب کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن وہ گھر میں چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، رات کی تاریکی میں گناہ کر لیتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اگر کسی کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عقیدہ آخرت ہے۔ اسی عقیدہ آخرت کی بنیاد پر پچھلے زمانے میں صحابہ ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کو صرف اور صرف دیکھ کر ہی لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف عقیدہ آخرت ہی کی بنیاد پر یہ ایک جماعت تیار ہوئی تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں کہا، بلکہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ ایک شخص ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے اور دوسروں کی برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ اس شخص کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو آخرت پر یقین ہوتا تو وہ ان جیسی حرکت نہ کرتا۔ تو عقیدہ آخرت کی وجہ سے ایک انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب لائیں عوام کے اندر، علماء کے اندر، ہر افراد کے اندر، تو آج بھی ہمیں عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے سے ہم یہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچے عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔